بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے تعارف کے بارے میں تھی، اور گزشتہ جلسوں میں اس جگہ تک پہنچے تھے کہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فلسفہ اسلامی دنیا میں داخل ہوا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے فلسفے سے مراد یہ لی کہ فلسفہ یعنی علوم عقلی۔ جتنے بھی علوم عقلیہ کہلاتے ہیں، عقلی علوم کہلاتے ہیں، ان تمام علوم کے جامع کو فلسفہ کہتے تھے۔ اچھا، گزشتہ جلسے میں نے توضیح دی کہ علوم دو طرح کے ہیں، یا علوم عقلی ہے یا علوم غیر عقلی ہے۔ علوم عقلی کو فلسفہ کہتے تھے، بس اس بنا پر فلسفہ کسی خاص علم کا نام نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی عقلی علوم ہیں ان کو فلسفہ کہتے تھے۔ اور اسی بنا پر یہ جو فلسفے کی تعریف ہمارے قدماء فلاسفہ کی کتابوں میں ہے، اور متأخرین نے بھی اس تعریف کو ذکر کیا ہے، ظاہراً یہ فلسفے کی تعریف فلسفے کے اسی اطلاق کی طرف ناظر ہے۔ یہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے قدیمی کتابوں میں بھی ہے، متأخرین کے کتابوں میں بھی ہے، حتیٰ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، مرحوم حاجی سبزواری نے بھی ذکر کیا ہے، اور بھی بزرگان ذکر کرتے ہیں کہ فلسفہ یعنی سیرورۃ الانسان عالما عقلیا مضاہیا للعالم العینی۔ فلسفہ یعنی انسان کا عالم عقلی بن جانا، ایسا عالم عقلی کہ جو مشابہ ہے عالم عینی کے۔ یہ تعریف کہ جس کا فارسی ترجمہ یہاں پر استاد مطہری نے ذکر فرمایا ہے، اصل میں یہی تعریف اسی نقطے کی طرف ناظر ہے۔ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ استاد نے بھی جو کہا ہے، ہر کس فیلسوف باشد جہانی می شود علمی مشابہ جہان عینی، کہ جو بندہ بھی فلسفی بن جائے وہ حقیقت میں خود عالم بن جاتا ہے، وہ بھی عالم عینی، یعنی یہ جو حقیقی عالم ہے اس کی طرح خود عقلی اور علمی عالم بن جاتا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ جو فلسفے کی تعریف کی گئی ہے کہ فلسفہ یعنی یہ۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، ایک نقطہ جو آپ کو متون دینیہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے، قرآن و احادیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ بالاخر اس پوری کائنات کے اندر انسان کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی سمجھ میں آتا ہے، روایات سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔
حتیٰ قرآن مجید جب اس عالم امکان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ایک طرف پوری کائنات کو رکھتا ہے اور دوسری طرف اکیلے انسان کو رکھتا ہے، گویا کہ انسان اس پوری کائنات کے موازی اور مقابل ایک چیز ہے۔ مثلا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، ایک طرف خدا کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ ہم ان قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آیات دکھائیں گے۔ کہاں پر آیات دکھائیں گے؟ فی الآفاق، اس پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں میں۔ کہ یہاں پر مقصود میرا فقط اس نقطے کی طرف توجہ دلانی ہے کہ دیکھیں خدا ایک طرف سے صرف انسان کو رکھتا ہے اور دوسری طرف سے آفاق پوری کائنات کو رکھتا ہے۔ یہ انسان اس پوری کائنات کے مقابل خود ایک عالم ہے، درست ہے؟ یعنی ایک طرف سے آپ اس پوری کائنات کو رکھیں، دوسری طرف سے انسان کو رکھیں، یہ دو جداگانہ گویا کہ عالم ہے۔ یہ پوری کائنات ایک عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے، یا بعض بزرگان کی تعبیر کے مطابق یہ پوری کائنات انسان کبیر ہے اور یہ انسان عالم صغیر ہے۔ تو ایسے ہے۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلسفے کا مقصد کیا ہے، تو فلسفے کا مقصد یہ ہے اس تعریف کے مطابق اور اس اطلاق کے مطابق، جب انسان ایک طرف سے اس پوری کائنات کے مقابل میں ایک ایسا موجود ہے کہ آپ ایک طرف سے پوری کائنات کو رکھیں، دوسری طرف سے انسان کو رکھیں، اس انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ اس پوری کائنات کی معرفت حاصل کرے، جتنے عوالم ہیں ان کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب یہ انسان معرفت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ یہ عالم مادہ ہو، چاہے اس سے اوپر عالم مثال ہو، چاہے اس کے اوپر جو عالم عقول ہے اس کی معرفت ہو، کہ انشاءاللہ عوالم کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے آگے چل کر، یہ جتنے بھی عوالم ہیں ان تمام عوالم کی انسان معرفت عقلی پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، جب عقلی معرفت پیدا کر سکتا ہے، علمی معرفت پیدا کر سکتا ہے، تو گویا کہ انسان اس کائنات کے مقابلے میں خود ایک عقلی اور علمی عالم بن جاتا ہے۔ پس یہ ہے تعریف کے سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاہیا للعالم العینی، انسان بذات خود ایک عالم عقلی بن جائے، اور عالم عقلی جو مشابہ ہے اس عالم خارجی کے۔ اچھا، یہ تعریف تو خود ملا صدرہ کی جو تحقیقات ہیں اور ملا صدرہ کے جو نظریات ہیں، ان نظریات کے اعتبار سے تو اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سب سے پرانے حکماء تھے وہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے، لیکن درمیان میں کچھ علماء ایسے آئے جو اس کا نقد کر رہے تھے، اس کو رد کر رہے تھے، لیکن اصل فلاسفہ اتحاد عاقل و معقول کے قائل تھے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ جب ہم مسائل فلسفہ کو بیان کریں گے تو وہاں پر شاید اس کی توضیح اور وضاحت پیش کی جائے، کہ نہایت ظریف، دقیق، عمیق نظریہ ہے، کہ جس نظریے کے مطابق بہت سارے دینی معارف بھی ہمارے لیے خوبصورت طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ اجمالاً اگر میں اس کو ایک تمثیل اور مثال کی شکل میں بیان کرنا چاہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں، دیکھیں انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو بدن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس باڈی اور اس بدن کو باقی رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ غذا انسان کے بدن میں نہیں آتی، باڈی میں نہیں آتی، انسان کا بدن اور انسان کی باڈی
قائم نہیں رہ سکتی، ختم ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان غذا کھاتا ہے، اچھا جو غذا کھاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو کھاتا ہے وہ معدے میں آتی ہے، پھر اس پورے سسٹم کے تحت انسان کے جسم میں وہ غذا جذب ہوتی ہے، جو فضول مادہ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور جو اس کی اصل ہوتی ہے وہ انسان کے جسم میں جذب ہو جاتی ہے۔ فلسفی طور پر طبیعیات قدیم میں غذا اصلاً اسی چیز کو کہا جاتا تھا جو انسان کی باڈی اور جسم میں ضم ہو جائے، جذب ہو جائے۔ باقی جو باہر آپ دیکھتے ہیں نا کھانا، اس کو غذا کہتے تھے یہ لوگ، لیکن کہتے تھے یہ غذا بالقوہ ہے، غذا بالفعل، اور حقیقی غذا انسان کی وہی ہے جو انسان کی باڈی اور انسان کے جسم میں جذب ہو جائے، ضم ہو جائے، انسان کے جسم کا حصہ بن جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی غذا ہے کہ جو جب انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر خود اس غذا میں اور باڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ وہی جو انسان کے جسم میں جذب ہو گئی اور انسان کے جسم کے ساتھ اس نے اتحاد پیدا کر لیا، در حقیقت وہی غذا تھی انسان کی۔ انسانی جسم اسی طریقے سے چلتا ہے نا، انسانی باڈی اسی طریقے سے چلتی ہے کہ آپ غذا کھاتے ہیں، وہ غذا آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے اس مادی غذا بدن کا آپس میں رابطہ ہے، اسی طریقے سے علم اور انسان کے روح کا بھی تعلق ایسے ہی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے یہ غذا انسان کے بدن کی ضرورت ہے، اور اس غذا کے ذریعے سے ہی بدن انسان تشکیل پاتا ہے، اس میں رشد و نمو آتا ہے، اس کے اندر تندرستی ہوتی ہے، اس کی بقا ہوتی ہے، بدن اسی غذا کے ذریعے سے باقی رہتا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انسان کا نفس اور روح، کہ یہاں پر نفس اور روح ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فلسفے میں روح کو نفس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ابھی میں اس کے فرق کی طرف نہیں جاتا، یہاں پر آپ ایسے سمجھیں روح اور نفس ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں ہم۔ تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس اور انسان کا روح بھی ایسے ہے، اس کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا یہ علم ہے، اس کی غذا یہ معرفت ہے۔ اچھا جس طریقے سے بدن انسانی کے ساتھ وہ مادی غذا متحد ہو کر ضم ہو کر اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے اور بدن کے اندر رشد و نمو کا باعث بنتی ہے، عیناً اسی طریقے سے علم، تعقل، معرفت انسان کے نفس اور روح کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ وہ انسان کے نفس اور روح کے لیے ایک غذا کا کام کرتا ہے۔ اچھا جب وہ غذا کا کام کرتا ہے تو اب انسان کا علم اور انسان کا روح اور انسان کا نفس جدا گانا چیز نہیں ہے، بلکہ وہی علم ہے جو انسان کے نفس کو، انسان کے روح کو وسعت دیتا ہے، وہی علم ہے، وہی تعقل ہے، وہی معرفت ہے جو ایک روحانی غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بھی جو ہم کہتے ہیں نا روح کی غذا علم ہے، معرفت ہے، یہ واقعاً حقیقت ہے، اور اسی غذا سے وہ روح پنپتا ہے، روح کے اندر رشد آتا ہے، نفس انسانی کے اندر ارتقاء آتا ہے، تکامل آتا ہے، یہی وہ علم ہے۔ کہ اس نظریے کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتحاد عاقل و معقول، عین کے ساتھ، عاقل و معقول، عالم و معلوم، عالم اور معلوم کا اتحاد ہوتا ہے، عاقل و معقول کا اتحاد ہوتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے ہے کہ جو بھی علم ہے اس کے ذریعے سے انسان کا نفس، انسان کا روح متحد ہو جاتا ہے، تو اب جب کائنات کے بارے میں وہ عقلی معرفت حاصل کرتا ہے، اب جب کائنات کے بارے میں وہ عقلی دقت اور عقلی معرفت پیدا کرتا ہے، تو اب گویا کہ خود عالم عقلی بن جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس کائنات کے بارے میں وہ جو عقلی تفکرات کرتا ہے، جو عقلی طریقے سے سوچتا ہے، جو عقلی طریقے سے تأمل کرتا ہے، تو وہ سارا تأمل، وہ سارا علم، وہ سارا تعقل تو اس کی جان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اصلاً اس کی جان بنتی ان تفکرات اور عقلی معرفت کے ذریعے سے ہے۔
خب جب اس کی جان خود اس عقلی معرفت کے ذریعے سے بنتی ہے تو ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ پس صحیح ہے فلسفے کی تعریف یوں کرنا کہ فلسفہ یعنی سیرورت الانسان عالما عقلیہ، فلسفہ یہ ہے کہ انسان خود عالم عقلی بن جائے، خود عالم عقلی بن جائے۔ کیوں؟ کیسے بنتا ہے خود عالم عقلی؟ اس لیے کہ جب عقلی معرفت پیدا کرتا ہے، جب اس پوری کائنات کے بارے میں عقلی تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے، تو وہ علم، وہ تعقل، وہ معرفت اس کی جان کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب اس کی جان کا حصہ بن جاتی ہے تو بذات خود یہ انسان اس عالم خارجی کے مقابلے میں عالم عقلی بن جاتا ہے۔ یہ اجمالی وضاحت اس تعریف کی جو شہید بزرگوار نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ فلسفے کا ایک اطلاق یہ تھا کہ فلسفہ یعنی تمام علوم عقلیہ۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں ایک تقسیم کی طرف استاد مطہری اشارہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس کو اجمالی یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ تمام علوم عقلیہ کو جو فلسفہ کہتے تھے، اس فلسفے کو کلی طور پر دو قسموں میں تقسیم کرتے تھے، ایک فلسفہ نظری اور ایک فلسفہ عملی۔ کلی طور پر جتنے بھی عقلی علوم ہیں، ان عقلی علوم کو اسلامی مسلمان جتنے بھی فلاسفر ہیں ان لوگوں نے آ کر ایسے تقسیم کیا۔ اچھا، یا فلسفہ نظری ہے یا فلسفہ عملی ہے۔ یا ایک اور نقطہ بھی بریکٹ میں عرض کر دوں، یہ جو ہم تمام علوم کو فلسفہ کہتے ہیں، اسلامی دنیا میں اس کا ایک اور نام بھی ہے جو آپ اگر فلسفی متون کو اٹھا کر دیکھیں تو حکمت کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ جو فلسفہ ہے، تمام علوم عقلیہ کو فلسفہ کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان فلاسفرز نے، بہت سارے مسلمان فلسفیوں نے اس فلسفے کو حکمت کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں حکمت یا وہ لوگ کہتے ہیں فلسفہ، ایک ہی معنی میں ہے۔ اچھا، حکمت یا فلسفہ ایک لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا فلسفہ نظری ہے یا فلسفہ عملی ہے، یا اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کہیں حکمت نظری ہے یا حکمت عملی ہے۔ اچھا، ان دو قسموں کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ ان دو قسموں کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اس علم سے ہدف کیا ہے؟ کیونکہ ہدف دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آئے، یعنی اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آئے، ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے، یا ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہدف یہ ہے کہ انسان اپنی معرفت اور علم میں اضافہ کرے، یہ ہدف ہے۔ اس اعتبار سے فلسفے یا حکمت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا فلسفہ نظری ہے یا فلسفہ عملی ہے۔ فلسفہ نظری ان علوم کو کہا جاتا ہے، حکمت نظری ان علوم کو کہا جاتا ہے کہ جن علوم میں مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ انسان علم پیدا کرے، ادراک پیدا کرے، معرفت پیدا کرے۔ اس علم و معرفت و ادراک کا ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے تعلق انسان کے عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا اس پوری کائنات کے بارے میں آ کر ایک مرتبہ انسان تفکر کرتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، واقعاً اس کائنات کا آغاز تھا یا نہیں تھا، واقعاً اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ کائنات کب سے ہے، یہ کائنات کب تک باقی رہے گی، آیا اس کائنات کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کسی جگہ پر رک جائے گی یا ہمیشہ یہ تبدیل ہوتا رہے گا، آیا یہ پورا جو عالم ہے یہ ایک ہی واحد ہے، یعنی انسان کا جیسے بدن ہے اسی بدن کی طرح ایک ہی چیز ہے، ایک شیء واحد ہے، یا نہ شیء واحد نہیں ہے، متکثر ہے، اس میں کثرت ہے، واہ اس طریقے کے اور بہت سارے سوالات جو عام طور پر انسان اٹھاتا ہے۔
اب ان سوالات کا دیکھیں جواب جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت اس کائنات کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں ایک رؤیت کونیہ یعنی ایک نظریہ، ایک عقلی نظریہ کہ بھائی اس کائنات کے بارے میں کیا سوچ رکھوں، میں کیا سمجھوں، ایسے ایسے ہے۔ تو بس فلسفہ نظری میں ان چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ڈائریکٹ تعلق میرے عمل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میری فکر کے ساتھ ہے، میرے علم کے ساتھ ہے، جانکاری کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ نظری۔ یا دوسرے الفاظ میں جو یہاں پر استاد شہید مرزا مطہری نے تعبیر استعمال کی ہے فلسفہ نظری، یعنی یہ کہ اشیاء کے بارے میں بحث و گفتگو کریں لیکن کما ہی علیہ، جس طریقے سے وہ اشیاء ہے، کہ بھئی یہ اشیاء کس طریقے سے، یہ کائنات کیسے ہے، اس کائنات کے بارے میں ایک کلی تھاٹ اور نظریہ میرا کیا ہونا چاہیے، یہ اس قسم کے علم کو کہا جاتا تھا فلسفہ نظری۔ کہ فلسفہ نظری میں فقط ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں اور جانکاری کے لحاظ سے، علم کے حوالے سے صرف گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں فلسفہ عملی ہے۔ فلسفہ عملی میں انسان اپنے افعال اور اعمال اور کاموں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سی چیز مجھے جچتی ہے، کون سی چیز میرے لیے شائستہ ہے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیز مجھے نہیں جچتی، اس کو کہتے تھے فلسفہ عملی۔ کہ فلسفہ عملی میں ان علوم کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی کہ جن کا مستقیم اور ڈائریکٹ تعلق انسان کے فعل اور عمل کے ساتھ ہے، جیسے علم اخلاق ہے، جیسے مثلا علم تدبیر منزل ہے، جیسے مثلا علم سیاست ہے، کہ اس کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو پس علوم ایک لحاظ سے آپ دیکھیں یہ جو فلسفہ تھا عقلی علوم تھے، ان عقلی علوم کو آ کر خود فلاسفہ کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ دو حصوں میں، کہ یا فلسفہ نظری ہے یا فلسفہ عملی ہے۔ کہ فلسفہ نظری میں ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقلانی استعداد کو، اس کے اندر جو عقلی استعداد ہے اس کو اوپر لے کر آئے، اس کا ارتقاء مقصود ہوتا ہے۔ ہدف اور کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ جتنا جان سکتا ہے اس عالم کے بارے میں جانکاری پیدا کرے۔ کہ یہاں پر دیکھیں ارزش اور اہمیت جو ذاتاً حاصل ہے وہ خود اس نظر، فکر، تعقل اور علم کو حاصل ہے۔ یعنی یہاں پر جو علم ہے، یہاں پر جو تفکر ہے، یہاں پر جو جانکاری ہے، وہی اصل ہدف اور اصل مقصود ہوتا ہے۔ جبکہ فلسفہ عملی میں ہدف اور مقصد انسان اپنے نفس کی تکمیل کرتا ہے، اپنے نفس کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے ان اعمال اور رفتار کے اعتبار سے۔ میں جو افعال انجام دے رہا ہوں، ان اعمالوں کو، اس کاموں کو، ان افعالوں کو کس طریقے سے انجام دوں تاکہ میرے یہ اعمال، تاکہ یہ میرے افعال اچھے طریقے سے ہوں، اس کو کہتے فلسفہ عملی۔ اچھا، بقول استاد شہید مرزا مطہری کے پھر یہ لوگ آتے تھے فلسفہ نظری کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے، کہ ان میں سے ایک حصہ الہیات یا فلسفہ علیہ کہلاتا ہے، دوسرا حصہ ریاضیات یا فلسفہ وسطی کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ طبیعیات یا فلسفہ سفلی کہلاتا ہے۔ بس فلسفہ نظری کی تین قسمیں، یا الہیات کہ جس کو فلسفہ اعلیٰ کہتے ہیں یا علیہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم ریاضیات کہ جس کو فلسفہ وسطی کہتے ہیں، اور تیسری قسم طبیعیات کہ جس کو فلسفہ سفلی کہتے ہیں۔ اچھا، تین حصوں میں بھی تقسیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو علم نظری ہے یا فلسفہ نظری ہے، یا تو بحث اور گفتگو ان امور کے بارے میں ہوتی ہے کہ جو امور اصلاً مادے کے محتاج نہیں ہوتے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اپنے مقام پر آئے گی، لیکن یہاں پر کیونکہ استاد نے ان کو ذکر کیا لہذا میں ابتدائی تعریف کر دیتا ہوں، وضاحت انشاءاللہ اپنے مقام پر، کہ جن امور کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں یا تو وہ امور اصلاً مادے کے محتاج نہیں ہیں، یعنی نہ خارج میں مادے کے محتاج ہیں، نہ انسان سوچ اور تفکر کے مرحلے میں ان کے مادے کا محتاج ہے،
کہ اصطلاحاً کہتے ہیں خارجن و ذہنن، خارج میں اور ذہن میں دونوں جگہوں پر مادے کے محتاج نہیں، ایسے امور ہیں کہ ان امور کے بارے میں فلسفہ علیہ یا فلسفہ اولا یا الہیات میں گفتگو ہوتی ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں۔ یہ ہو گیا فلسفہ اولا۔ اچھا، ایک اور ہے فلسفہ وسطی یا ریاضیات۔ ریاضیات ان امور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ جو خارج میں تو مادے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن ذہن میں مادے کے محتاج نہیں ہوتے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں جتنے بھی حساب ہیں ریاضیات، خوب مقام ذہن میں آپ کو کسی مادے کے اندر تصور کرنے کی ضرورت نہیں، آپ 2 عدد کو تصور کر سکتے ہیں، 3 کو تصور کر سکتے ہیں، 2+2 4 کو تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہی 2 2+2 2 1 3 جیسے ہی خارج میں آپ لے کر آئیں گے تو حتماً کسی مادے کی ضرورت ہوگی۔ 2 کیا جداگانہ 2 تو خارج میں نہیں ہے نا، 2 کرسیاں ہوں گی، 2 پینسلیں ہوں گی، 2 گلاس ہوں گے، 2 کتاب ہوں گے، حتماً کوئی چیز ہوگی نا جس کو آپ 2 کہیں گے، وگرنہ آپ کو جداگانہ طریقے سے تو 2 نہیں ملے گا نا۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ وسطی، درمیانہ فلسفہ، کہ خارج میں اگر آپ ان اعداد کو ریاضیات کو لے کر آئیں تو ان کے لیے کسی مادے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ جب مقام ذہن میں تصور کرتے ہیں تو مقام ذہن میں آپ کو کسی مادے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ اس کو ریاضیات کہتے ہیں۔ ریاضیات میں علم حساب آ جاتا ہے، علم مقادیر آ جاتا ہے، یعنی جیومیٹری وغیرہ آ جاتی ہے، اور جتنے بھی علوم ہیں ریاضیات کے شعبہ جات وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تیسرا علم نظری یا فلسفہ نظری کی جو قسم تھی فلسفہ سفلا، کہ جس کو طبیعیات کہتے تھے، کہ طبیعیات میں بہرحال آج کل تو دوسرے طریقے سے مباحث کرتے ہیں لیکن قدیم میں بھی مباحث کرتے تھے۔ طبیعیات یعنی جسم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، من حیث الحرکت والسکون، یہ جو جسم کوئی بھی ہے جس میں حرکت اور سکون ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو طبیعیات میں ہوتی تھی۔ کہ آج کل ماشاءاللہ طبیعیات میں تو بہت زیادہ رونق آ گئی ہے، یہ فزکس کیمسٹری اور پتہ نہیں کتنی شاخیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری طبیعیات کی شاخیں ہیں۔ تو پرانے زمانے میں بھی بہرحال فلسفے میں ان کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو یہ کلن فلسفہ نظری کہلاتا ہے۔ بس فلسفہ نظری میں یا فلسفہ علیہ ہے کہ ان امور کے بارے میں گفتگو جو ذہن میں اور خارج میں اصلاً مادے کے محتاج نہیں ہے، درست ہے، کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا۔ اس کو فلسفہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم فلسفہ وسطی، کہ جن کو آپ ریاضیات کہتے ہیں، اور ریاضیات کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ سارے کے سارے شعبہ جات، چاہے علم حساب ہو، علم ہندسہ ہو، علم ہیئت ہو، علم موسیقی ہو، کہ موسیقی بھی بہرحال پرانے ہمارے علماء کے اعتبار سے خود ریاضیات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، کہ نغمہ جو آواز ہے اس کے اندر خاص ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس خاص ترتیب کے اعتبار سے نغمے اور آواز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، کہ موسیقی کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ وہ بھی خود ریاضیات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا فلسفہ وسطی، درمیانہ فلسفہ، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جتنے بھی ریاضیات کے مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں آپ جب مقام تعقل میں مقام فکر میں آتے ہیں تو وہاں پر مقام تعقل اور مقام فکر میں آپ کو مادے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا یہ درمیانہ ہے۔ لیکن خارج میں جیسے ہی جائے گا ریاضیات کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، خارج میں جیسے ہی آپ ان کو لے کر جائیں گے وہاں پر آپ کو مادے کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، آخری قسم طبیعیات۔ طبیعیات وہ ہے کہ جہاں پر جسم کے بارے میں گفتگو ہے، خب جسم کے بارے میں گفتگو ہے حرکت اور سکون کے لحاظ سے، کہ طبیعیات کے بھی پرانے زمانے میں بھی 8 شعبہ جات تھے، آج کل کے زمانے میں تو پتہ نہیں کتنے شعبہ جات ہیں۔ تو یہ علوم ایسے ہیں کہ جن علوم میں ان امور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے میرے فعل اور میرے عمل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ان کو کہتے تھے فلسفہ نظری۔ بس فلسفہ نظری کی 3 شاخیں تھیں، فلسفہ علیہ، فلسفہ وسطی اور فلسفہ سفلا۔ اس کے مقابلے میں فلسفہ عملی یا حکمت عملی، اس کی بھی 3 شاخیں تھیں، کیونکہ انسان یا فرد خود اپنے فعل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کہ خود میں اپنے فعل کو مد نظر رکھتا ہوں، کہ وہ علم اخلاق میں آ جاتا تھا، یا خود خالی فقط اپنے فعل کو مد نظر نہیں رکھتا بلکہ اپنے خانوادے، اپنی فیملی کے امور کو مد نظر رکھتا ہے، کہ اس کو کہتے تھے تدبیر منزل،
تدبیر منزل، اپنی فیملی اور خاندان کے امور کی تدبیر کرنا، یہ تدبیر منزل کہلاتا تھا۔ یا نہ فقط محدود نہیں ہے فقط اپنی فیملی اور خاندان تک، بلکہ ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کے امور کی تدبیر کرنے کے بارے میں انسان بحث و گفتگو کرتا ہے، کہ یہ وہ علم سیاست ہو جاتا تھا۔ کہ یہ حکمت عملی کی تین قسمیں پرانے زمانے میں کرتے تھے۔ علم اخلاق کے انسان کے فردی یعنی خود انسان کے اپنے فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے کون سی چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، کہ یہ علم اخلاق ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں خود اپنے خالی فقط اپنے فعل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی فیملی کے تمام امور کی تدبیر کو مد نظر رکھتا ہے، کہ اس کو علم تدبیر منزل کہتے تھے۔ یا تیسری مرتبہ نہ اصلاً پورے معاشرے کے امور کی تدبیر کے لحاظ سے، کہ اس کو علم سیاست کہتے تھے یا سیاست مدن کہتے تھے، ایک شہر ایک ملک کے امور کی تدبیر کرنے کے بارے میں۔ یہ ایسے ہو جاتے تھے۔ حکمت عملی کے بھی تین اقسام۔ خلاصہ کلام، وقت بھی گزر گیا۔ پرانے زمانے میں کامل فلسفی اس کو کہتے تھے جو ان تمام 6 کے 6 علوم کلی طور پر، چاہے وہ علوم نظری ہوں کہ جس میں فلسفہ علیہ، ریاضیات اور طبیعیات ہے، اس میں مہارت ہو، چاہے حکمت عملی ہو کہ جس کے اندر علم اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن آ جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر مہارت رکھتا ہو، ان تمام علوم پر جس کا سیطرہ ہوتا تھا، جو مہارت رکھتا تھا، اس کو فلسفی کہتے تھے۔ مثلا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ہمارے فلاسفہ میں سے بو علی سینا کی کتاب الشفا، اب الشفا اٹھا کر دیکھیں گے، اس الشفا کے اندر یہ کامل فلسفہ آپ کو ملے گا۔ مثلا فلسفہ نظری کے اعتبار سے اس کے اندر آپ کو فلسفہ علیہ بھی ملے گا، کہ جس کو الہیات کہتے ہیں، الہیات شفا کے نام سے۔ اس کے اندر ریاضیات کے بارے میں بھی گفتگو ہے، ریاضیات کے بھی تمام اقسام کے بارے میں، علم حساب ہے، علم ہندسہ ہے، علم موسیقی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ اور اسی طریقے سے طبیعیات کی بھی جو جتنی بھی شاخیں ہیں، وہ ساری کی ساری شاخیں آپ کو اسی الشفا کے اندر ملیں گی۔ یا مثلا اخلاق ناصری کو اٹھا کر دیں گے، خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب مثلا جو اخلاق ناصری ہے، اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں حکمت عملی آپ کو مکمل ملے گی، علم اخلاق بھی ہے، تدبیر منزل بھی ہے، سیاست مدن بھی ہے۔ تو پرانے زمانے میں اصلاً فلسفی اسے کہتے تھے جو اس حکمت نظری میں اور اس حکمت عملی میں ان تمام علوم کے اندر مہارت رکھتا تھا، اس کو کہتے تھے فلسفی، اس کو کہا جاتا تھا واقعاً فیلسوف، کیونکہ یہ علوم ایسے تھے جو علوم عقلیہ کہلاتے تھے۔ کہ یہ تقریباً مختصر وضاحت جو یہاں پر استاد مطہری نے ابتدائی مطلب ذکر کیا ہے، کہ پس فلسفہ کا جو پرانا اور ابتدائی اطلاق تھا یعنی تمام علوم عقلیہ، کہ انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں ہم، کل آپ کو ذکر کریں گے کہ جو فلسفہ ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ آیا یہاں پر جو ہم فلسفے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان 6 کے 6 علوم کے بارے میں گفتگو ہوگی، یا نہ فلسفے سے مراد ان 6 علوم میں سے صرف ایک خاص علم ہے، کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے، کہ فلسفے سے مراد ہماری وہی فلسفہ علیہ ہے، فلسفہ اولا ہے، علم اعلیٰ ہے، کہ علم فلسفہ نظری کے اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے، کہ وضاحت انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔